رسول کے بنا کریں۔ سنیں صحابی کسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی نگاہوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پھر اسے ایمان پہ موت آئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو قاری کہتے ہیں، کعبے کی زیارت کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں، میدان جہاد میں جہاد کرنے والے کو غازی کہتے ہیں، اور مصطفیٰ کی زیارت کرنے والے کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ جن کے تذکرے اللہ قرآن میں کرے، صحابہ جن کی شان اللہ قرآن میں بیان کرے، بلکہ اللہ ان گھوڑوں کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی خاک بھی قسمیں اٹھائے جس گھوڑوں پہ مصطفیٰ کے صحابہ سواری کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کبھی کبھی لوگ حضرت داتا علی اجمیری کو، حضرت غوث پاک کو، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو رحمت اللہ علیہم، ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ لگانا جو ہے یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائے، میں کوشش کرتا ہوں میں سادہ سا ترجمہ کروں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، اللہ فرماتا ہے وہ پہلے جنہوں نے ہجرت کی، والانصار اور انصاری، ہجرت کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے مکہ چھوڑا اور مدینے آئے، اور انصاری وہ ہیں جو مدینے میں رہنے والے ہیں۔ مہاجر کا مطلب ہجرت کرنے والا اور انصار کا مطلب ہے مددگار، کیونکہ جب مہاجر مکہ پاک سے مدینہ پاک میں آئے تو جو مدینے میں رہنے والے انصاری تھے، انہوں نے اس طرح مہاجرین کی مدد کی کہ یہاں تک کہ کسی کی اگر 2 بیویاں تھیں کسی انصاری کی تو اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کے ایک مہاجر صحابی کے نکاح میں دے دی تھی، مطلب اس قدر مدد کی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے والذین اتبعوہم، مہاجر و انصار کی اپنی شان ہے، فرمایا جو ان کی پیروی کرے، والذین اتبعوہم باحسان، جو نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کا اعلان ہے اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو صحابہ کے نقش قدم پہ چل جائے اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ صحابہ کی اپنی شان کا کیا عالم ہے۔ آج کچھ لوگ کئی مسائل کی آڑ میں اور کئی اختلافات کی آڑ میں معاذ اللہ صحابہ پہ تبرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اصحاب رسول پہ تبرہ کرنا، میرے آقا نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں مت دو۔ من سب اصحابی، جس نے میرے کسی صحابی کو بھی گالی دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اور یاد رکھیں، جس طرح ایک روشنی ہے تو اندھیرا اس کی ضد ہے، اسی طرح یہ جو کیا کہتے ہیں لعنت ہے، یہ رحمت کی ضد ہے۔ جہاں لعنت ہوتی ہے وہاں رحمت نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اہتدیتم فاقتدیتم، فرمایا میرے سارے صحابہ یہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور پھر قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آیا اولئک ھم المؤمنون حقا، تو یہ صحابہ کے بارے میں آیا ہے۔ پیچھے پڑھیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک ھم المؤمنون حقا، ایک جگہ پہ آیا اولئک ھم المفلحون، ایک جگہ پہ آیا اولئک ھم الفائزون، اور ایک جگہ پہ تو کمال کر دی میرے رب نے، فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی، میرے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں ہم نے سب سے جنتی ہونے کا وعدہ کر دیا ہے۔ تو جن کو رب جنتی بنائے، جن کو رب جنتی بنائے، تو دنیا کو کوئی انسان اٹھ کر ان کی شان میں کمی کرنا چاہے تو کمی نہیں ہو سکتی۔ حضور کی بارگاہ میں ایک آدمی آ گیا، کہنے لگا آقا میں نے گناہ کر لیا، مجھ پہ حد لگائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کو تو سنا لیکن جواب کوئی نہ دیا۔ چند لمحات کے بعد جب اذان ہوئی، پھر نماز ہوئی اور اس نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی،
قابل توجہ بات ہے، نماز کے بعد میرے آقا نے فرمایا وہ آدمی جو کہہ رہا تھا حد لگاؤ وہ کدھر ہے؟ تو وہ کھڑا ہو گیا، تو اس کے ذہن میں تھا کہ سرکار مجھ پہ حد لگا دیں گے، تو میرے آقا نے فرمایا تم نے ہمارے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ تو عرض کیا آقا پڑھی ہے، فرمایا اللہ نے تمہیں جنتی بنا دیا۔ تو جو ایک نماز میرے نبی کے پیچھے پڑھے اس کی یہ شان ہے، اور جو پوری زندگی مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھے۔ اور یہ یاد رکھیں بعض صحابہ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے میدان جنگ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، مصطفیٰ کی نگاہوں میں آ گئے، یعنی کملی والے کی نظروں نے انہیں چن لیا۔ اب وہ کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی روزہ بھی نہیں رکھا، کوئی حج بھی نہیں کیا، اب کلمہ پڑھا، سرکار کے نوکر بن گیا، اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ سیرت کی کتابیں پڑھیں، بہت سارے اصحاب کا یہ واقعہ ملتا ہے، اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان کے لیے بھی اللہ کا یہی اعلان ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور یہ متفقن علیہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہنا، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیبہ، میرے آقا نے فرمایا ایک صحابی ایک مد جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور ایک غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کہاں جو کہاں سونا، پھر کہاں 2 لپ جو، اور پھر کہاں احد پہاڑ کی اونچائی موٹائی چوڑائی جتنا سونا، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ اتنا وزنی سونا غیر صحابی کا صحابی کے ایک مد جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابی کی شان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، فرمایا اس کو کبھی بھی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ یہ جو امام حسن پاک کا کل ہم نے ذکر کیا تو ان کی شان بھی دل کھول کے بیان کی، اور آج صحابہ کا ذکر کر رہی ہیں تو ان کی شانیں بھی دل کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں آل رسول کو تو 2 رتبے حاصل ہیں، ایک وہ آل رسول ہیں اور دوسرا وہ اصحاب رسول بھی ہیں، وہ اصحاب رسول بھی ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے دیکھنے والے کو دیکھ لے پھر جو اس کو دیکھ لے، اللہ رب العزت اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے لگایا تو بعض لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پڑ گیا۔ ارے غیروں کے پیٹ میں مروڑ پڑتا تو ہمیں تو پتا تھا، بعض سنیوں کے پیٹ میں مروڑ پڑ گیا۔ دیکھیں جی یہ نعرہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ ارے جن کو رب جنتی بنائے، جن کو مصطفیٰ جنت کا سرٹیفکیٹ دیں، حضور فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، اور اللہ فرمائے قرآن میں یہ جنتی ہے۔ تو پھر ہم نعرہ بھی لگا سکتے ہیں، ہمارا یہ نعرہ کوئی اپنا نہیں ہے، یہ تو نعرہ قرآن و حدیث کا ہے، ہر صحابی نبی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ماشاء اصحابی۔ اچھا حدیثیں ساری پڑھ کے بڑا مزہ آتا ہے، لیکن میں نے یہ جتنی بار بھی پڑھی مجھے بڑا لطف آیا۔ ماسل اصحابی امتی کل مل ہی فی الطعام، فرمایا میرے صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ دیکھیں حضور مثالیں دے دے کے فرما رہے ہیں، فرمایا میرے صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ اب آگے کیا فرما رہے ہیں آقا؟ فرمایا لا یصلح الطعام الا بالمل، فرمایا نمک کے بغیر کھانا جو ہے وہ بے ذائقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان ہو اور میرے صحابہ کا پیار نہ ہو تو میرے صحابہ کے پیار کے بغیر ایمان بھی بے ذائقہ ہوتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر اصحاب رسول کے بارے میں یہ فرمان دیے، اور ایک جگہ پہ تو فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد ان کو کسی تنقید کا نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی۔ ہم جناب صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، مولا علی کو، حضرت بلال، حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ہم جس کو بھی مانتے ہیں سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہم تو بلکہ عاشق یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ نبی کا جو غلام ہے، تو ہم کسی کو اگر مانتے ہیں تو سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ، فرمایا جو صحابہ سے بغض رکھے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِي، جس نے صحابہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهُ، اور جس نے مجھے دکھ دیا اس نے میرے اللہ کو دکھ دیا۔ اب دیکھیں بات کہاں تک جاتی ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا کی حدیث ہے، میرے لجپال نے فرمایا رشتہ کرنے کی باری آئی تو فرمایا میں ان لوگوں کے اندر رشتہ نہ کرنا جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہوں۔ جنازہ پڑھنے کی باری آئی، میرے آقا نے فرمایا ان لوگوں کا جنازہ نہ پڑھنا جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہوں۔ پھر قریب بیٹھ کر کھانا کھانے کی باری آئی تو مصطفیٰ نے فرمایا ان کی دعوت قبول نہ کرنا جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہوں، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھنا جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہوں۔ گویا اللہ کے رسول نے تو رشتوں تک، جنازوں تک اور دعوتوں تک ہماری تربیت یوں فرما دی ہے کہ فرمایا کبھی ایسا معاملہ آئے تو پہلے دیکھ لینا یہ میرے صحابہ سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضرت اویس قرنی کی شان زیادہ ہے یا حضرت امیر معاویہ کی شان زیادہ ہے، تو آپ نے جو جملے دیے وہ کیا تھے؟ فرمایا سنو، حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، حضرت اویس قرنی غیر صحابی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ ایک گھوڑے پر سوار ہیں، ان کے گھوڑے نے پاؤں رکھا اور پھر اٹھایا تو وہاں سے خاک اڑی اور وہ خاک اس گھوڑے کے ناک میں جم گئی۔ فرمایا وہ خاک بھی اویس قرنی سے افضل ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے۔ اور کون عبداللہ بن مبارک؟ جو اپنے وقت کے محدث تھے، بلکہ بعد عاشق لوگ کہتے ہیں کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ عبداللہ بن مبارک کا نام دعا میں لے لیں، اللہ اس ہستی کی برکت سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں، آل کے بھی نوکر ہیں۔ مہربان باپ اپنے بیٹوں کو بروں کی صحبت میں نہیں رہنے دیتا، مہربان رب اپنے نبی کی صحبت میں برے کیسے رہنے دیتا ہے۔ ایک دن حضرت بلال، حضرت سلیمان، حضرت بلال اور ان کے ساتھ چند صحابہ تھے، تو ان کے کپڑے بھی جو تھے وہ غرد آلود تھے اور چہرے بھی ایسے تھے کہ کوئی لمبے سفر سے آئے تھے، سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل ابو لہب یہ کمپنی آ گئی، انہوں نے کہا ہم مکے کے امیر لوگ ہیں، آپ ان لوگوں کو جب اپنے قریب بٹھاتے ہیں تو ہمارا جو مرتبہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ آ کر بیٹھے ہیں۔ ہاں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، جب ہم آئیں تو ان کو اٹھا دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ بنا کہ میں ان کو اٹھاؤں، چلیں یار اس وجہ سے یہ کلمہ ہی پڑھ لیں، لیکن جب حضور کا ارادہ بنا تو اللہ نے پوری قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَيْكَ۔ ترجمہ سادہ سا ہے، سونیاں انہاں نو اپنی آنکھاں تو دور نہ کریں، ان کو اپنی آنکھوں سے دور نہ کرنا۔ ارے جن کو قرب میں بٹھانے کا اللہ حکم دے وہ ہیں نبی کے صحابہ۔ اور مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھے پارے میں غزوہ احد کی تفسیر میں بڑا پیارا جملہ لکھا، فرمایا نبی کے صحابہ کی شان کیا پوچھتے ہو؟
وہ اگر احد میں غلطی کر لیں تو اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور اگر اللہ ان کو معافی دے تو معافی کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں، ایسی مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے مالک ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ بیماروں کو گھروں میں اسپتالوں میں شفا عطا فرما۔ یا اللہ پریشان حال کی پریشانیاں ختم فرما۔ مالک مصیبت زدوں کی مصیبتیں ختم فرما۔ کرونا والی وبا سے ہمیں ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔